قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. سبحان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. نہایت احترام و عقیدت اور کمال عشق و محبت کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکستناز میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی، میری آواز سے ہی آپ میری خستہ حالی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. کئی روز سے میں بھی کچھ علالت کا شکار رہا اور کاموں کا بوجھ الگ تھی، مگر ان بیماریوں کے کاموں میں اگر رکاوٹ پڑی تو پھر ہم لوگوں کو خدمت دین کا تمغہ دیا جانا مناسب نہیں ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ چند جملوں میں چند باتیں عرض کر کے رخصت ہو جاؤں. امام احمد رضا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات اور ان کی خدمات دین اور ان کے عشق ایمان اور ان کی نسبت قادریت اور نسبت استفادہ و استفادہ، ان سب چیزوں پر آپ حضرات نے سیر حاصل گفتگو سماعت فرمائی. میری لیے انہی باتوں کو اعادہ کرنے کا کچھ حصہ باقی رہ گیا. رفیقان ملت، عرب کے شاعر نے یہ کہا تھا وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ. اللہ کے لیے یہ کوئی چیز بعید نہیں ہے کہ عالم کی خوبیوں کو ایک شخص میں سمیت دے. آدمی اگر ڈاکٹریٹ کرتا ہے تو شاید 2-3 سرٹیفکیٹ یا 4-6 سرٹیفکیٹ بڑی مشکلوں سے اکٹھا کر پائے گا، مگر امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کی شان یہ ہے کہ انہوں نے 1-2 علم نہیں، ابھی آپ نے 50 اور کچھ نے 70 سماعت، اس سے آپ نے 70 سماعت کیا، اور حضرت امین ملت سے 200 سے بھی کچھ زیادہ کو سماعت کیا، اور سب کی شہادتیں ان کے ساتھ موجود ہیں. اب ایسے ہی آپ ذرا سوچو کہ اتنے فنون میں وہ صرف اس درجے کو نہیں تھے کہ وہ کچھ لسم پسم لکھ گئے. انہوں نے جو قلم سے جو بھی جس کاغذ پر قلم کا استعمال کیا تو اس قلم کو آج تک کوئی کاٹ نہ سکا. دیوبندیوں کا ایک مولوی امیر علی یہ کہتا ہے کہ مولوی احمد رضا کی خوبی یہ ہے کہ ان کے لکھے ہوئے کو آج تک کوئی کاٹ نہ سکا. الحق ما شہدت به الاعداء.
لوگ کہتے ہیں کہ جادو وہ ہے جو سر پر چڑھ کر بولے، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں حق وہ ہے جو دشمن کی زبان سے بھی نکلا۔ سبحان سبحان۔ تو امام احمد رضا کی شان یہ ہے کہ ان کے قلم سے نکلے ہوئے کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، تو آج تک کیا ان کے فتوی تکفیر کو کوئی کاٹ سکا؟ کاٹنے کی بات کیا ہے؟ جہاں سے فتویٰ حرمین تجبین کے ان علماء کی بارگاہ میں پہنچا جو پیٹرو ڈالر پہ بکتے نہیں تھے بلکہ حکومتوں کی تقریریں لکھا کرتے تھے، ان علماء نے اعلی حضرت کی تصدیق کی تو اس شان سے تصدیق کی، کہتے ہیں کہ اعلی حضرت وہ ہیں کہ معجزۃ من معجزات سید المرسلین، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ، یعنی آقا کائنات نے اپنا معجزہ امام احمد رضا بنا کر کے ہندوستان میں دکھا دیا۔ یہ مسئلہ آپ کو یوں نہ سمجھ میں آئے گا، سنیے، عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کرامت الولی معجزۃ لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولی کی کرامت در حقیقت اس کے نبی کا معجزہ ہے کہ نبی نے اپنا معجزہ کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیا۔ تو اب یہ کوئی بات عجیب و غریب نہیں کہی، ان حرمین طیبین کے ادلہ علماء نے بعد میں یوں لکھا، آیۃ من آیات رب العالمین، رب العالمین جل جلالہ کی دلیلوں میں سے ایک روشن دلیل ہے کہ اس دلیل کی تقریب آسان نہیں ہے۔ بات نے اس طرح فرمایا کہ لو رآہ ابو حنیفہ لأتہ فی اصحابہ، کہ اگر ابو حنیفہ ان کو پا جاتے تو اپنے خاص شاگردوں کی حق میں ان کو داخل کرتے۔ امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن ابن زیاد، امام یحییٰ ابن سعید قطان، عبداللہ ابن مبارک جیسے بڑے بڑے بزرگوں کی بیچ میں بیٹھاتے ہیں۔ کیا شان! جو کون کہہ رہے ہیں؟ اس سرزمین کے لوگ جہاں پر قرآن اترا، اس سرزمین کے لوگ جن کو امت کا امیر بنایا گیا تھا، اور پھر اعلی حضرت کی تحقیقات پر تو یہ شان کہ فرماتے ہیں کہ لم یمسہن انس قبلہن ولا جان، کہ ان کی تحقیقات ایسی ناظر روزگار ہیں کہ پہلے کبھی نگاہ سے گزری نہیں، مگر اعلی حضرت کی تواضع دیکھی، اپنے ائمہ کے سامنے اپنے رسالہ حاجب البحرین الواقی عن الجمع بین الصلاتین، اس کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر اپنے بزرگوں کے اقوال کا نقل کرنا ضروری ہوتا ہے وہاں تو اس کا التزام برتتا ہوں، اور جہاں تحقیقات کا معاملہ آتا ہے وہاں میں خود اپنی تحقیقات ذکر کرتا ہوں کہ کتاب میری تصنیف دیکھنے کے بعد آدمی کو یہ محسوس ہوگا کہ کم ترکل اوائل للاواخر، کہ بزرگوں نے کتنا خزانہ میرے لیے چھوڑ رکھا۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان بزرگوں سے یہ چیز
غائب رہی، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے لیے یہ چھوڑا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اسی لیے فکر الفقیہ الفاہم کے ساتھ جب رسالہ آپ کا قاطع التفقیہ الواحد جب لکھا تو اس میں وہم کا مولانا عبدالحی صاحب سے متعلق تذکرہ کیا کہ نوٹ اور چاندی کے روپے کے تبدیلی کے سلسلے میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ مثل عین ہے، یعنی کاغذ کا نوٹ اور چاندی دونوں ایک جیسے ہیں بلکہ ایک ہی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ شان ہے کہ پہلے کہتے ہیں کہ ایک جیسے ہیں تو جیسے ہونے میں دونوں کا دو ہونا ضروری ہے، پھر کہتے ہیں نہیں ایک ہی ہے۔ یہ تضاد یعنی ان کی ہے جو امام محدث مذہب امام محمد کی شان میں یوں کہتے ہیں کہ ان سے یہ وقت ہو گیا معاذ اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ انہوں نے کئی جگہ کا فتویٰ لکھا مگر میرا فتویٰ جو ان کے مجموعۃ الفتاوی میں ذکر ہے اور اسی کے رد میں انہوں نے لکھا، میرا 3 سطر کے فتوے کا ایک لفظ بھی وہ جواب نہ دے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، یہ کمال ہے نعرہ رسالت کہ ہے اعلیٰ حضرت ایک جید عالم لکھ کر بھی اعلیٰ حضرت کی 3 سطروں کا جواب کرتے ہیں۔ یہ کیا اور علوم کی مہارت سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت شیخ اکبر کے 3 رسالے مختصر مل گئے علم جعفر میں۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا اور میں نے سوچا کہ بیت المقدس کے علماء اس فن کے بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ جب میں زیارت حرمین کے لیے حاضر ہوں گا تو ان سے اس فن کی تکمیل کروں۔ جب اللہ نے مجھے شہادت دی اور حرمین طیبین میں بیت المقدس اور شام کے علماء سے ملاقات کا شرط ہوا، میں نے ان کے سامنے اپنی آرزو اور خواہش پیش کی اور تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں تک سیکھ چکے؟ تو میں نے ان کو سب اپنی کیفیت بتائی۔ تو اس کے بعد وہ لوگ بولے کہ اتنا علم تو ہمیں بھی نہیں آتا۔ انہوں نے اپنے علم کی تکمیل اس فقیر مایا سے کی۔ اب اس کو علم لدنی نہ کہا جائے، یہ بارگاہ غوثیت کی عطا نہ کہا جائے، کیا نہ کہا جائے، تو علم جعفر کا امام۔ اور پھر اس علم میں آپ نے نئی اور نادر تحقیقات بڑی شاندار۔ ایک رسالہ میں نے الجبرا پر عربی میں اعلیٰ حضرت کے کتب خانے میں دیکھا، اس پر جگہ جگہ حاشیے لکھے۔ حاشیوں میں میں نے پڑھا کہ اس قاعدے میں 5 مرتبے میں جا کر رزلٹ نکلتا ہے، مگر اس میں اس طرح اگر ترمیم کر دی جائے تو 3 منزل طے کرنے پر نتیجہ آ جائے گا۔ پھر اس طرح سے تمام قواعد کے اوپر انہوں نے اپنے نوٹ عربی زبان میں تحریر فرمائے۔ وہ رسالہ اعلیٰ حضرت کی لائبریری میں اب تو موجود نہیں ہے، مگر مولانا عبدالحادی ساؤتھ افریقہ اپنے ساتھ تبرک بنا کر لے کے چلے گئے۔ تو وہ رسالہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو کام یونیورسٹیوں میں نہیں ہو سکتا وہ کام فتویٰ کی کے مسند نشین کرتے ہیں۔
یہ سیدنا اعلی حضرت کا کمال ہے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ علم تکفیر میں ایسے ماہر کہ حضرت ملک العلماء فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ملے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ علم تکفیر جانتے ہیں؟ ہاں کچھ تو جانتا ہوں۔ کہ ایک مربع کتنی شکلوں میں آپ بھر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ 200 اتنے عدد تو میں بھر لوں گا۔ انہوں نے کہا 200 اتنے؟ میں تو صرف 16 ہی مربع بھر سکتا ہوں۔ کہ یہ تو میرا علم ہے، اور ہمارے اعلی حضرت 1100 سے زیادہ مربع کی شکل بناتے ہیں۔ میں نے الحکیم ایک رسالہ نکلتا تھا لاہور سے، اپنے زمانے طالب علمی میں بڑے شوق سے طب کا بھی مطالعہ کرتا اور طب کی کتابوں کا، کیونکہ آبائی طور پر یہ فن ہم لوگوں کا تھا، تو الحکیم کا میں باضابطہ مطالعہ کرتا۔ اس میں ایک سوال آیا کہ مثلث کے بھرنے کی وہ کیا شکل ہے کہ 5واں خانہ بیچ میں نہ پڑے اور مثلث مکمل ہو جائے۔ اب اگلے مہینے میں بڑے بڑے علم تکفیر کے ماہرین نے جواب لکھے، ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن۔ یہ بڑے جوابات سب میں ناممکن۔ پھر میں اعلیٰ حضرت کا رسالہ تکفیر دیکھنے لگا تو میں نے کئی 100 شکلیں مثلث کی وہ دیکھی جس میں 5واں خانہ بیچ میں نہیں پڑا۔ صرف آپ نے مثلث کی شکل بدل دی، اس کو بجائے چوکور رکھنے کے گول دائرہ بنا دیا۔ اب میں دیکھنے لگا تو دیکھ کر کے میں اش کرنے لگا کہ اعلیٰ حضرت کا دماغ کہاں سے کہاں تک جائے۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک مثال مجھے حضرت نوری میاں علیہ الرحمہ سے ملی، اور اس پر میں نے تفریحات کر کے اتنی شکلیں بنا دی۔ سبحان اللہ! یعنی اپنا کمال ہے، مگر کمال کو اپنے بزرگوں سے منسوب کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ ورنہ طالب علم کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے کوئی کمال ظاہر ہو جائے تو میں نے دیکھ لیا، یہ نہیں کہتا کہ میرے استاد کا فیض ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دیکھو کتنا بڑا کمال ہے۔ اور پھر یہ خوبیاں آپ دیکھتے جائیے۔ اب پانی کے رنگ کا مسئلہ آیا، یہ سائنس کا ایک سوال ہے، تو اس سے پہلے آپ نے یہ بات چھیڑی کہ رنگ بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں، یہ بحث کرنی چاہیے۔ تو فرمایا ابن سینا یعنی ابو علی ابن سینا اور ابو الحیثم جو فلاسفہ اسلام میں بڑے بڑے فلاسفہ گزرے، جنہوں نے علم فلسفہ کو بہت زیادہ ترویج دی اور ترقی کی، اور نئی اس میں فقہ داخل کی، اور بڑے بڑے مسائل انہوں نے استخراج کیے۔ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ رنگ کوئی شے نہیں ہے، بلکہ روشنی کی الگ الگ شعاعیں پڑتی ہیں، اس سے رنگ بدلتا۔ فرماتے ہیں یہ ان دونوں کا کھلا ہوا بداحت کا انکار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رنگ ہے۔ قرآن نے رنگ کی حقیقت کا بیان کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگوں کا ذکر کیا۔ ہم فلسفے کو کتاب اور سنت کے مقابلے میں کبھی قبول نہیں کرتے، یہ ایمان ہے۔ اور پھر فرمایا
کہ پانی کا رنگ. سنیے سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ 2 مہینے، بخاری شریف کی حدیث کہ 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو پوچھا کسی نے وما کان طعامکم یومئذ، ان دنوں آپ لوگ کھاتے کیا تھے؟ یعنی دعوتیں چلتی تھی یا لوگوں کے یہاں سے ہدیے زیادہ آتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا لم یکن یومئذ طعامنا الا الاسودان التمر والماء، کہ ان دنوں ہمارے کھانے کی کوئی چیز نہ تھی سوائے 2 کالی چیزوں کی، ایک کھجوریں اور ایک پانی. انہوں نے فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین نے پانی کو کالا کہا. اب اس موقع پہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ تو شمسین قمرین والدین جیسی تقلیدی طور پر تسمیہ کر دیا گیا کہ ماں اور باپ کو ابوین کہتے تھے، حالانکہ اب ایک ہی ہے. شمس و قمر کو شمسین کہہ دیتے ہیں یا قمرین کہہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں سنو، عربی ادب سے جو کوئی واقف ہے وہ جانتا ہے کہ اسماء میں تو تخلیق چلتی ہے، صفات میں تخلیق ناممکن. ایک کالی اور ایک پیلی چیز کو کبھی اسفرین نہ کہیں گے، ایک کالی اور سفید کو اسودین نہ کہیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ماں ایک باپ ابوین کہتے ہیں، یہ اسم ہے وہ صفت ہے، یہ فرق ہے. تو سنیے، ایک جگہ اپنی سائنس کا بھی بیان کر رہے ہیں، 2-3 جگہ عربی ادب کا بھی کس طرح تجزیہ کرنا رہا. یہ شان ہے اعلیٰ حضرت. اب پھر اس کے بعد اپنا مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ یہ سفید کپڑا ہے، یوں دیکھو بہت سفید، پانی میں سے ڈبو کے نچوڑ لو تو دیکھو اس کا رنگ میلا ہوا کہ نہیں. اب میلا نظر آ رہا ہے، یہی دلیل ہے اس کے کالے ہونے کی. اب کالا کوئی خوب کالا ہوتا ہے جیسے جوان کی داڑھی، اور کوئی کچھ اور کم ہوتا ہے، کچھ اور کم ہوتا ہے. سرمئی بھی تو کالا ہی ہے. تو اس طرح پر اعلیٰ حضرت کی تحقیقات، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت یہ سارے علوم جان رہے ہیں، فلسفہ کی، علم الفرایا کی، علم لغات کی، علم سفر کی، اور علم نجوم کی، اور یہ علم حیض کی، علم ریاضی کے ماہر ہیں، حساب کے ماہر ہیں. اور یہ شان ہے حساب کے معاملے میں کہ ایک موقع پر درء الخبث اندر کی صلح میں لکھتے ہیں، چھوڑو توسی کو، نصیر الدین توسی تو حساب میں کچا تھا. اب یہ دیکھو، یہ ہے حساب، یعنی حساب میں اور جیومیٹری میں، جس کو اقلیدس عربی میں کہا جاتا ہے، اس میں نصیر الدین توسی کی کتابوں کو انگریزی میں ترجمہ کر کے یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے. مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حساب میں کچا ہے. اس کی تحریر اقلیدس پر جگہ جگہ نوٹ آپ نے تحریر کروائی، اور اسی طرح اس کے حساب کی بھی خطائیں آپ نے ظاہر کروائی. اتنا کمال ہے حساب میں، اور اسی طرح الجبرا میں، اسی طرح آپ کا یہ جیومیٹری میں، اسی طرح آپ کو کمال ہے فلسفے میں. اور فلسفے کی جب دیکھو گل کو دینے پر آئے تو ذرا دیکھو الکلمۃ الملہمہ میں کیا اس کی درگت بنا کر کے رکھی ہے، صرف اس لیے کہ اسلام کے قواعد اور اس کی اساس کے خلاف فلسفے کی جتنی بھی بولیاں ہوں سب کو رد کرنا لازم ہے. اس لیے اب میں کہنا چاہتا ہوں
کہ بہت سارے علوم کا ماہر ہو جانا یہ ایک امتیازی کمال ہے اعلیٰ حضرت کا، مگر سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان تمام علوم و فنون کو علم کی دین کی خدمت میں لگا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کمال وہ ہے جس میں اعلیٰ حضرت کو امتیاز حاصل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نحو ہو، صرف ہو، بلاغت ہو، معانی ہو، بدائع ہوں یا آپ لغات ہوں، پھر اس کے بعد اور دوسرے علوم و فنون لیتے جائیے، سب کے سب کو ایک ساتھ فلسفے منطق وغیرہ سب کو دین کی خدمت پر اعلیٰ حضرت نے لگا۔ سبحان اللہ، یہ ہے امام احمد رضا کہ جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ہم عالم کہیں، اس لیے کہ ہم دین کے خادم ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے اعلیٰ۔ تو انہوں نے سب سیکھا اور دین کی خدمت میں لگا دیا۔ اب آپ ذرا سوچو کہ پہلے آپ نے ایک کتاب لکھی، کیا نزول آیت فرقان در رست حرکت زمین و آسمان۔ اس زمانے میں یہ بھوت بد مذہبی کا کالجوں اور یونیورسٹیوں بلکہ اسکولوں کے ذریعے ہمارے مسلم طلباء کی جماعت پر سوار ہو گیا کہ زمین حرکت کرتی، زمین چلتی ہے اور آسمان تو کچھ نہیں، تارے البتہ فضا میں ہیں اور یہ زمین چلتی ہے، اسی سے دن اور رات اور سال وغیرہ بنتے ہیں۔ دو طرح کی اس کی حرکت ہوتی ہے، حرکت یومی اور حرکت سنوی، دو طرح کی حرکت ہوتی ہے۔ میں نے کہا اگر اسی حرکت کو الٹ دو اور کہو کہ زمین نہیں بلکہ یہ سارے اس کے برعکس حرکت سنوی اور حرکت یومی کرتے ہیں، تب کیا ہوگا؟ تب کیا ہوگا؟ ساری دنیا اپنے عرف میں یہی کہتی ہے سورج طلوع ہوا، سورج ڈوب گیا۔ کوئی نہیں کہتا کہ زمین ڈوب گئی اور زمین طلوع ہوئی، کوئی نہیں کہتا۔ یہ قرآن مجید نے بھی فرمایا کلن فی فلک یسبح، سبحان اللہ، یاسین نے بھی فرمایا، سورہ سبا میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کلن فی فلک یسبح۔ تمام یہ سارے چاند، سورج اور یہ ثوابت، یہ وہ جتنے بھی ہیں، زحل، مشتری، عطارد، جو کچھ بھی ہے سب کے سب فی فلک یسبحون، اپنے مدار میں حرکت کرتے۔ جب اللہ کہہ رہا کہ یہ یسبحون تب تارے حرکت کرتے ہیں تو ہم قرآن کے خلاف کیوں مانیں؟ اعلیٰ حضرت نے اس سلسلے میں 2-3 حدیثیں بھی اپنے رسالہ نزول فرقان در رد حرکت زمین و آسمان میں لکھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے جیومیٹری اور علم حساب کی تھیوری پر زمین حرکت نہیں کر سکتی۔ ایک کتاب فوز مبین در رد حرکت زمین، یہ تصدیق فرمائی اور اس میں اتنے دلائل و براہی جمع کر دیے، اتنی موٹی کتاب لکھ کر کہ اب ان دلائل کو سمجھنا بھی آسان نہیں رہا۔ علماء تو آج کل جیومیٹری اور حساب میں بہت کورے ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم لوگوں کے زمانے تک کچھ لوگ پڑھ لیا کرتے تھے، مگر ہم نے بعد کے لوگوں کو دیکھا کہ اس فن سے نہایت درجہ بیگانہ رہتے ہیں علماء۔ اور ہم نے تو خود دیکھا اپنے بچپن میں کہ ہمارے والد ماجد حضور صدر الشریعہ آنکھ سے معذور ہو گئے اور مفتی شریف اللہ صاحب اور ہمارے مامو جان مولانا غلام آصی صاحب علیہ الرحمہ دونوں حضرات نے کہا کہ ہم فن حیات کی تصریح کرنا چاہتے ہیں۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ آنکھ بند کر کے پڑھاتے اور پھر جو حیات کے سمجھانے کا پورا تھا اس کو ہاتھ میں لیتے، آنکھ بند رہتی، میں دیکھو یہ ایسے دائرہ،
یہ یہاں سے یہ دائرہ سبحان ایسے وہ سب نقشہ دکھاتے جیسے معلوم ہو رہا ہے سب آنکھ کے سامنے موجود ہے اور آنکھیں بند رہتے ہیں. یہ اس طرح سے سارے حساب اور ان دائروں کے جو زاویے بنتے اور جو ان سے تقویمیں تیار ہوتی سب وہ سمجھایا کرتے ان سب دائروں کی باقاعدہ. تو اس طرح میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علوم و فنون لے کر اعلیٰ حضرت نے قبلے کے دنیا میں مختلف جہاد ہیں. جس شہر چلے جاؤ ہم پورب ہیں تو قبلہ پچھم ہے اور پچھم چلے جائیں کعبے کے تو پورب ہے اور بہت دور چلے جائیں تب کیسے بنے گا کیسے تو آپ سپاٹ نقشہ دیکھیں گے کہ یہ کعبہ ہے یہ امریکہ ہے لاؤ لکیر تو ایسے کر بس. حالانکہ اس زمین گول ہے اور گول زمین پر جہت سیدھی نہیں بنتی ہے بلکہ ایک دائرہ جو کہ میرے سر سے اور کعبے کے سر سے گزرے اور زمین کو دو برابر حصوں میں بانٹے اس سے ہماری جہت متعین. اس لیے اب کیا ہوا کہ امریکہ میں لوگ نارتھ امریکہ میں اتر نماز پڑھتے اور جب اعلیٰ حضرت کا رسالہ پڑھا گیا کشف العلہ تو اس میں دیکھا گیا نکالا اس قاعدے سے تو دکھن نماز تو پیر صاحب ادھر نماز پڑھ رہے ہیں مرید صاحب ادھر نماز پڑھ رہے ہیں. ایسے کیا بھائی نقشے میں یہ دیکھو کا نقشہ نہیں. ہوائی جہاز بھی جب دور کی مسافت طے کرتا ہے تو بھی وہ زمین کو گلائی سے کاٹتا ہے. ایسے نہیں کہ وہ سیدھا خط سے مستقیم چلا کرے نہیں بلکہ وہ گلائی سے چلتا ہے تو جو اس کو چلنا ہوتا ہے کبھی یوں چلتا ہے اس طرح سے. تو ہوائی جہاز اور راکٹ اور فضا میں تیرنے والی جتنی چیزیں ہیں سب کا یہ ایک احساس ہوا کرتا ہے. اسی طریقے سے بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام علوم کو اس میں لگا دیا. اب یہ کہ اختلاف مطالع معتبر ہے یا نہیں یعنی بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک شہر کی رویت دوسرے شہر کے لیے معتبر نہیں. امام ترمذی نے اس کے لیے ایک باب ہی قائم کیا لکل بلد رویتہم ہر شہر کی رویت اسی شہر کے لیے خاص. مگر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب گواہی آ جائے دنیا کے کسی شہر کی رویت شرعی گواہی کافی آ جائے تب اس گواہی پر چاند کی رویت مانی جائے گی اور کتنے ائمہ کہتے نہیں مانی جائے گی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا انہی علوم و فنون کی روشنی میں کہ ہر کس اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں ہے بلکہ جہاں بھی رویت ہو سب رویت کا خبر ہے. البتہ شہادت کافی ضروری ہے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت تمام علوم و فنون سے دین کی خدمت لے رہے ہیں. اب آخری جملہ میں عرض کروں یہ ہندوستان کی سرزمین ہے. بڑے بڑے علماء بافیض اولیاء بہت زبردست صاحب افتاء خدا کیا کیا انداز کے صاحب کمال نہیں مگر ان سب کے بیچ میں اعلیٰ حضرت کی یہ خصوصیت ہے کہ آج حق اور دین حق کسی کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے تو وہ امام احمد رضا کی اتنا بڑا کمال ہے اعلیٰ حضرت کا کہ یہ کمال لازوال اس میں اللہ نے اپنے محبوب کی غلامی کا سکھا سبحان اللہ یہ شان ہے امام احمد رضا کی. رفیقان گرامی امام احمد رضا کانفرنس اور اس کا سیمینار قائم کر کے
عزیز گرامی قدر غلام جاوید صاحب نے بہت بڑا ادھار ہم لوگوں کا ادا کر دیا، سبحان ہمارا قرضہ اتار دیا۔ ادھر اگر نہ کنت سے دل تمام ہو جائے۔ جب یہ لوگ پڑھتے تھے تو مجھے بڑا اشتباہ ہوتا تھا کہ غلام صابر کون ہے، غلام جاوید کون ہے۔ جب ان میں کوئی لبیک کہتا تو میں کہتا تم تو غلام صابر ہو، نہیں میں غلام جاوید۔ اچھا، اب میں اخیر تک ان دونوں میں ایک دوسرے کا امتیاز کر نہیں پایا، اب انہوں نے آج اپنا خط امتیاز کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔